شقی رجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاۃ المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین امین مرتجس امین ذوالفقار اس مقدس ذکر کا وارث پاک منبر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وصیوں کا وارث نبیوں کا وارث ائمہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہلے کا وارث غدیر کا وارث کربلا کا وارث کاظمین کا وارث سامرا کا وارث نجف کا وارث امام زمین و زمن سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب القابہم و غاصب ولایتہم و غاصب نصرتہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ معزز سامعین، واجب الاحترام ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کل سے ایک مخصوص گفتگو سلسلہ کربلا کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کل اس کی پہلی کڑی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک واقعات کربلا خصوصاً ساتھ دینے والے عاشقین، ناصرین، عارفین، عالین، صاحبان کمال کی واقعات آپ تک پہنچائے جائیں، تاکہ آپ صرف کربلا منائے نہیں، کربلا اپنے اندر اتاریں اور نقش قدم ان ناصرین پہ چلنے کی کوشش کریں۔ خواتین، انشاءاللہ میں اس ضمن میں بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حوالے سے بھی، تاکہ ان کو بھی احساس نصرت، اندازہ نصرت کا کچھ نہ کچھ ادراک ہو، وہ بھی اپنے آپ کو ایسے نہ سمجھیں کہ صرف نصرت مردوں نے کرنی ہے، نہیں، خواتین کا ایک بہت بڑا کردار ہے نصرت ولی العصر میں، بہت بڑا کردار کربلا میں بھی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ بھی در اختر پہ نظر آتا ہے۔ کربلا میں تو بہت وسیع ہے، اس کے علاوہ بھی نظر آتا ہے۔ اسی طرح بچے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ کربلا ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا بہت بڑا درسگاہ کا نظام جس میں کوئی بھی کردار اٹھا کے دیکھیں آپ کو وہ نصرت ولی العصر کرتا نظر آئے گا، چاہے وہ بچہ ہو 6 ماہ کا کیوں نہ ہو۔ میں شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے ضمن میں ایک پروگرام انشاءاللہ شہزادہ پہ کروں گا، اور اس حوالے سے بھی میں روشنی ڈالوں گا کہ 6 ماہ کا بچہ کیوں نہ ہو، نصرت امام زمان علیہ السلام کس طرح واجب ہے بلکہ اوجب ہے۔ خواتین نے اپنا کردار جس طرح کربلا میں ادا کیا،
حالانکہ عورت پہ جہاد ساکت ہے۔ خود سردار کربلا علیہ السلام نے فرمایا جن کمال اعلیٰ کنیزان نے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی نالین پہ قربان ہونے کے لیے میدان میں گئیں، اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، تو سرکار نے فرمایا جملہ، میں جناب وہب بن عبداللہ کلبی کے ضمن میں جب ان کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میں ضرور عرض کروں گا۔ سرکار نے فرمایا عورت پہ جہاد ساکت ہے۔ سلام ایسی خواتین کو کہ جنہوں نے سرکار کی خدمت میں عرض کیا آقا آپ بالکل حق فرما رہے ہیں، لیکن اس حالت میں آپ کو اکیلا چھوڑنا بھی تو نامناسب ہے، سرکار ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ جناب وہب بن عبداللہ کلبی کی والدہ ہو، وہ ان کی زوجہ ہو، کمال ہے ایک ایک کردار کربلا کا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ جتنا ممکن ہو سکا آپ کے ساتھ ہم ان ایام اعزاء میں آپ کے ساتھ اسی طرح مصروف گفتگو ناصرین اور کنیزان ولی العصر علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کربلا ذہن میں رکھیے گا ایک حادثاتی واقعہ نہیں ہے کہ جو بس اچانک ہو گیا، اچانک ہوا، نہیں۔ اس کا اظہار قصص الانبیاء بھی ملتا ہے، اس کا اظہار خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی میں بھی ملتا ہے۔ یہ میرے پاس برادران اہل سنت کی کتب رکھی ہیں، ان میں بھی سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کربلا کا اظہار متعدد مرتبہ فرمایا۔ گریہ کر کے فرماتے تھے حسین مجھ سے، میں حسین سے، حسین منی وانا من الحسین۔ سرکار گھر اطر میں یہ بات کر دیتے، گھر کے اندر بیٹھ کے یہ بات کر دیتے، باہر سرکار ایسی بات کیوں فرما رہے؟ اس کا مطلب آنے والے واقعات تھے، شہنشاہ معظم باخبر تھے، جانتے تھے۔ بلکہ بار بار یہاں تک کتب میں لکھا ہے سرکار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں شہزادوں کو جب بوسے دیتے تھے تو مختلف مقامات پہ بوسے دیتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا منہ چومتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کا گلا چومتے تھے۔ کسی نے پوچھا سرکار اس کے پیچھے وجہ، تو فرمایا یہ وہ منہ اس لیے حسن کا چومتا ہوں، یہاں امت نے زہر دینی ہے، اور حسین کا گلا اس لیے چومتا ہوں کہ اس امت نے اس گلے کو کاٹنا ہے۔ اس حوالے سے بے شمار لا تعداد احادیث موجود ہیں ہماری کتب میں۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا یہ حادثاتی واقعہ نہیں ہے، اچانک برپا اور رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے رہے بار بار، یہ عام طور پہ ہمارے ممبر حسینی سے ہمارے پڑھنے والے معزز احباب بیان فرماتے ہیں کہ جب دونوں شہزادوں کو پاک رسول خدا اپنے کندھوں پہ بٹھا کر گلیوں میں لوگوں کو دکھاتے رہے اور اپنی زلفیں پکڑوا کر، یہاں تک کہ چاہنے والوں نے کہا کیا خوبصورت سواری ہے، تو فرمایا سوار بھی تو دیکھو۔ یہ ہمارے برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتب میں یہ واقعات کوٹ کیے ہیں۔ غور کرنے والی بات یہاں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادوں کو گھر کے اندر اپنی حویلی میں، سرکار اپنے گھر اطر میں بھی اپنے نواسوں کو سرکار اپنے کندھوں پہ سوار کر کے چڑھا سکتے تھے، مگر کیوں گلیوں میں لے کے پھرتے رہے میرے رسول؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ سرکار یہ بتانا چاہتے تھے، خیال کرنا یہ مجھے اتنے عزیز ہیں، مور نبوت کے سوار ہیں، یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ میں وہ محمد ہوں جس کا سایہ اللہ نے نہیں بنایا۔ کیوں؟ کسی کافر کا پاؤں اپنے حبیب کے سائے پہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر وہی حسنین اٹھا کر مہر نبوت پر بٹھا کر میرے پاک حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں میں دنیا کو دکھا کر نہ صرف ان کی شان اور عظمت کو آشکار کیا، نہ صرف یہ کہ یہ مجھ سے اور میں ان سے، بلکہ دنیا کو دکھا رہے تھے اگر ان کو کسی نے تکلیف پہنچائی، یاد رکھنا اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھ محمد کو اذیت دی۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا یہ اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ اس ضمن میں بھی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں کوشش کروں گا کسی پروگرام میں سرکار نے مختلف مواقع پر پاک حسنین کریمین خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو اظہار پسند فرمایا، کتنی مرتبہ اور کہاں کہاں اظہار پسند فرمایا۔
میں کوشش کروں گا، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ اسی طرح سرکار کے دوران نماز، یہ واقعہ بھی ہمیں برادران اہل سنت کی کتب میں بھی ملتا ہے۔ دوران نماز پاک حسین علیہ السلام کا نانی کی پشت پر سوار ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک شہزادے کا نماز مومن کی معراج، جن پہ سوار ہیں وہ کون ہے؟ وہ صاحب معراج۔ پڑھ کیا رہے ہیں؟ مومن کی معراج۔ مومن کی معراج، صاحب معراج پہ جو دوران نماز اپنے نانی کی پشت پر سوار ہو جائے، کیا مقصود تھا سرکار کو اس ساری باتوں کے پیچھے دکھانا؟ خبردار، خیال کرنا، احساس کرنا، حسین مجھ سے، میں حسین سے، میرے حسین کو تکلیف نہ دینا، اذیت نہ دینا۔ اگر تم نے حسین کو اذیت دی، یہ میرا کتنا لاڈلا فرزند ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جب مصروف ہوتا ہوں دوران نماز، اور اس مصروفیت میں میرا اگر حسین آ جائے تو میری نماز کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا مرتبہ حسین علیہ السلام ہے۔ سرکار ان واقعات کے ذریعے امت تک سرکار یہ میسج پہنچانا چاہتے تھے، خیال کرنا، خیال کرنا، خیال کرنا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات، ایک چھوٹی سی بات ایک عرض کرتا جاؤں، کتنی بڑی بات ہے۔ کس رسول نے امت کو نماز بتائی؟ اسی پاک ذات نے۔ اس رسول نے امت کو روزہ سکھایا، اس رسول نے امت کو آداب سکھائے، اس رسول نے امت کو شرع شریعت کی حدیں بتائیں، اس رسول نے سارے قانون، قواعد، ضابطے سرکار نے وضع فرمائے۔ اسی رسول نے فرمایا نا حسین مجھ سے ہے۔ رسول کی بات نماز پہ تو ہم قائم رہے، ہم نے عبادات کو رسول کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے عبادات کو اپنے ساتھ قائم رکھا، مگر ہم نے رسول کے اس فرمان کو بھلا دیا کہ سرکار نے جس فرمایا اس کی آنکھیں میری آنکھیں، اس کی زبان میری زبان، اس کا چہرہ میرا چہرہ، یہ میرا لال ہے، یہ میرا گوشت ہے، یہ میرا خون ہے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ کاش امت یہ نہ بھلاتی، واقعہ کربلا کا رنگ شاید کچھ اور ہوتا۔ خیر، میں اس پہ نہیں جاتا۔ گزارش کرنے کا مقصد تمہیدی گفتگو کے طور پہ صرف آپ کی خدمت میں یہی تھا کہ سرکار حسین علیہ السلام نے جس طرح مدینہ چھوڑا، یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا سرکار کے لیے اپنے گھر اطہر کو چھوڑنا۔ صرف اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنے نانا سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل کے لیے نہ صرف اپنے گھر کو چھوڑا، بلکہ اپنی مخدرات عصمت، اپنی پاک شہزادیاں، اپنی بہنیں صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، شہزادیوں کو ساتھ لیا، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ لیے۔ سرکار نے سفر صرف اللہ کے دین کی سربلندی اور اپنے نانی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو وفا کرنے کے لیے کتنا طویل سفر کیا۔ اس سفر پہ ہی غور کر لے اگر امت مسلمہ، حیران ہوں گے آپ لوگ، کوئی چھوٹا سفر نہیں، اونٹوں کا سفر، گھوڑوں کا سفر، مستورات کا سفر، بچوں کا سفر، کتنا طویل سفر مدینے سے مکہ اور مکے سے پھر مدینہ اور مدینے سے پھر کربلا۔ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے۔ کسی دن میں آپ کی خدمت میں اس کی کیلکولیشن بتاؤں گا، کتنا بڑا طویل سفر، اور پھر محمد کی بیٹیوں کا کربلا سے واپس کوفہ اور شام، پھر مدینہ واپس آنا، یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں تھا۔ امت نے اس لیول پہ لا کر کھڑا کر دیا، مجبور کر دیا سردار کو۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ناصر کی کہانی سنانا چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کربلا میں، کہ اس ناصر نے کس طرح اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کی نالین پہ قربان کیا۔ خوش نصیب ناصر، خوش نصیب اولیاء اللہ میں سے۔ 26 ذی الحج، جمعۃ المبارک، مقام فید سے 20 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب کچھ زرد رنگ کے خیام لگے ہیں۔ ان خیام میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کے درمیان ایک پختہ عمر کا جوان بیٹھا ہے، جو بیٹھے ہوئے لوگوں سے بیٹھا کہہ رہا ہے، اس دنیا میں انسان کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ ضرور کرتا ہے اور اس کو کرنا بھی ضروری چاہیے ہوتا ہے، اور اگر کسی کامل چیز پر بھروسہ کیا جائے تو وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے برابر ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کی تخلیق ہے، اور کسی پر بھروسے کا نام، کسی اعلیٰ پر بھروسے کا نام توکل اللہ ہے۔
गुफ्तगू कर रहे। आगे इतनी बड़ी खूबसूरत बात की, ये कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपनी तलवार पर भरोसा किया और मैं हमेशा तुमसे कहता रहा हूँ और कह रहा हूँ कि मैंने दुनिया भी हासिल की तो तलवार की नोक पर, और इसी तलवार की नोक पर अगर मैंने आखिरत में मंजिल कमाल हासिल की तो इसी तलवार की नोक पर हासिल करूँगा। इस वक्त बैठे हुए जो अशखास थे उनमें से एक शख्स आवाज़ दे के कहता है, अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, इनका नाम जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी अलैहिस्सलाम। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, आपका और हमारा पेशा वो रहा है जिसमें निजात की कोई गुंजाइश नहीं। इस पेशा की वजह से हम दुनिया तो लूट सकते हैं मगर आखिरत में मंजिल कमाल तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये कहकर उसने कह कर मारा। आगे ये कहते हैं, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अचानक साथियों ने इसको बताया कि फ़ेद वाली साइड से, मकाम फ़ेद से कोई काफ़िला आ रहा है। ये कोई काफ़िला आम नहीं है, बहुत बड़ा लश्कर है। और यहाँ तक कि इन्होंने जुमला बोला कि 8,000 से ज़्यादा अफराद काफ़िले में महसूस होते हैं। और अगली बात ये करने लगे कि 7 महमल भी हैं, लगता है मस्तूरात भी कुछ साथ हैं। साथी कहते हम इन्हें लूट तो सकते नहीं क्योंकि तादाद में ज़्यादा है, लेकिन काफ़िला आ रहा है। कहते पता तो करो हैं कौन। इसने एक घोड़े सवार को भेजा, जाओ पता करो। इसने घोड़े सवार को भेजा, उधर करीम इब्न करीम था, शफ़ीयन मुज़निबीन, रहमत लिल आलमीन की दस्तार का करीम वारिस हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, करीम वारिस हुसैन। जिस वक्त काफ़िला तस्लीम रज़ा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का इस मकाम पर पहुंचा, सरकार ने सामने ख़याम की तरफ निगाह दौड़ाई। दौड़ा के फरमाते हैं, ये जर्द रंग के ख़याम ये किन के हैं। एक ग़ुलाम अर्ज़ करता है बारगाह में, चूँकि काफ़िले की कैफियत ये थी, जैसे काफ़िला चलता था काफ़ी आगे ऐसे अफराद जो कि पता करते थे आगे को ऐसी जगह, ऐसी चीज़, ऐसी कैफियत तो नहीं जिससे हमारे आकाओं को कोई तकलीफ़ पहुँचे या शहज़ादियों को कोई तकलीफ़ पहुँचे। इसी तरह पीछे 1 किलोमीटर या लंबा दस्ता, दाएं बाएं दस्ता, एक काफ़िले। और ये भी किसी दिन मैं इंशाअल्लाह प्रोग्राम में अर्ज़ करूँगा, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने शहज़ादियों को जब से सबसे पहले कूफा याद फरमाया था, और जिस अंदाज से गाज़ी अब्बास अलमदार और इमाम हसन मुश्तबा और मौला हुसैन बादशाह जिस तरह शहज़ादियों को लेकर आए थे, वो मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। इसी तरह ये काफ़िला, ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, सरकार ये अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ख़याम जर्द रंग के लगा कर बैठा है, जो सहराई कज़ाक भी कहलाता है। इस वक्त करीम की रहमत वासिया ने, वसी रहमत ने, बग़ैर किनारों वाली रहमत हुसैन ने जोश मारा। सरकार ने शहज़ादा अली अकबर को याद फरमाया, मेरा लख्त जिगर अली अकबर तशरीफ़ लाइए। आ गया है, जी बाबा, जी उलिल अम्र, जी साहिबुल अम्र, अम्र फरमाइए। सरकार ने फरमाया, मेरा लाल वो सामने खैमे हैं जर्द रंग के, अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी, जाओ और जाकर उनको हमारा पैगाम दो। सरदार कह रहे हैं, आका कह रहे हैं कि हमारी नुसरत करो। जिस वक्त शहज़ादा ख़याम में जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी के बाहर पहुँचे, ग़ुलाम बाहर खड़ा है इस खैमे के बाहर। अपना तारुफ फरमाने के बाद शहज़ादा अली अकबर फरमाते हैं, हम अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी से मिलना चाहते हैं। वो फ़ौरन खैमे से बाहर आया, अर्ज़ करता है तशरीफ़ लाएँ। फरमाया, काफ़िला मसरूफ़ है, यहाँ रुकने का हमारे पास वक्त नहीं, हम पैगाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास लेकर आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है हम रुक नहीं सकते, हमारी फुफ्फियाँ हमें ज़्यादा देर अपने से दूर बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम फुफ्फियों से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकते। अल्लाह अकबर। जो ही फुफ्फियों का नाम आया, अब्दुल्ला ने सवाल किए,
شناس تھا، عرب شناس تھا، حجاز شناس تھا، آل محمد کے گھر کی عظمت کو جانتا تھا۔ 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، آقا آپ کی پھوپھیاں بھی ساتھ ہیں؟ فرمایا وہ بھی ساتھ ہیں اور بھی پردہ داران رسالت اور بھی ساتھ ہیں۔ دوسرا سوال کیا، بڑا چپتا سوال تھا، کہتے ہیں آقا اگر مخدرات عصمت پاک بیبیاں، پاک شہزادیاں اگر ساتھ ہیں رسول کی بیٹیاں، تو کیا غازی عباس علمدار مدینہ میں موجود نہیں تھے؟ فرمایا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب تیسرا سوال اس سے بھی زیادہ چپتا تھا، عرض کرتا ہے شہزادہ علی اکبر کیا ان کی غیرت نے پاک بہنوں کے گھر سے باہر آنے کو گوارا کیا؟ علی اکبر خاموش، پیغام سناتے رہے، سر جھکا کے علی اکبر روتے رہے۔ شہزادہ پاک واپس چلے گئے، یہ خیمے میں آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس کی بیوی، یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اب آپ کے لیے درس شروع ہو گیا یہاں سے تھوڑا سا۔ اس کی بیوی جو نمیرے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، شوہر کی ایسی حالت، گریے والی حالت دیکھ کے کہتی ہے مرد ہو کے آنسو بہائے جا رہے ہو، خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ رو کر کہتا ہے حیران ہوں قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ آسمان ٹوٹ کر زمین پر کیوں نہیں گرا؟ یہ زمین غرق کیوں نہیں ہوگی؟ کہتی ہے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ کہتے اس سے کیا ظلم بڑا ہوگا کہ جس شہزادی کی پاک چادر کے گرد تطہیر طواف میں رہتی تھی، وہی آقا زادی کوفہ کے رذیل شہر میں محو سفر ہے، شہر کی طرف محو سفر ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی غازی عباس بادشاہ یہ کیسے برداشت کر گئے۔ بیوی کہتی ہے خود جا کر عرض کرے کہ وہ پاک پردہ داران کو، مخدرات عصمت کو، شہزادیوں کو کوفہ نہ لے جائیں، کیونکہ کوفیوں میں نہ غیرت ہے نہ وفا ہے۔ آگے کہتی ہے ضرور جاؤ، مگر جا کے سرکار کی خدمت میں عرض کرو۔ آگے یہ بڑی بات کرتے ہیں، کہتے تم بھی میرے ساتھ چلو، میں جا کے تو سردار کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کہتی ہے میں حاضر ہوں، لے چلو، تابعدار بیوی، سلام ہے خاتون پہ، مجھے لے چلو ساتھ۔ پوچھا کیسے، کیا کروں گی؟ کہا جاؤ ادھر، جب میں سردار حسین کی بارگاہ میں پہنچوں تم مخدرات عصمت میں سے اون محمد کی پاک اماں کی قدموں میں جا کے اپنے دوپٹہ، اپنی چادر اتار کے رکھنا اور شہزادی کی خدمت میں عرض کرنا آقا زادی کوفہ آپ کے لائق نہیں، کوفہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، آقا زادی جا کے عرض کرنا۔ مختصر یہ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا خیمے اکھاڑو اور میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ یہ مصروف سفر رہے۔ جس وقت قافلہ مقام اجفر پر پہنچا، الف جیم فے رے، مقام اجفر پر پہنچا، خیمہ زن ہوا، پیغام بھجوایا، رات کو اجازت ملی۔ مولا کے خیام کے باہر غلاموں کا جمع غفیر تھا۔ مولا خیام میں مسند پر تشریف فرماتے، اللہ اکبر، کاش میں پڑھ سکوں اور آپ سن سکو۔ بڑا جملہ کہہ گیا یہ کربلا ہے۔ اصحاب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے بڑے عجیب رنگ کا سلام پیش کیا۔ یہ کہتا ہے سوائے غازی عباس علمدار کے میرا سب پہ سلام ہو، سوائے کردگار وفا علیہ السلام کے میرا سب پہ سلام ہو۔ فکرہ کوئی چوٹ بن کے غازی عباس کے دل پہ لگا۔ قریب آئے، بھائی عبداللہ آپ کو مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ آنکھیں صاف کرتے ہوئے جناب عبداللہ کہہ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سامنے خیام کس کے ہے؟ آپ نے امام مظلوم سے عرض کیا کہ آقا زادیوں کے قدم باہر نہیں آنے چاہیے۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی موجودگی میں سیدہ کی پاک شہزادیاں گھر اتر سے باہر آئیں گی۔ چشم عباس سے آنسو جاری ہوئے، غازی عباس علمدار علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے تو اپنے آقا، اپنے سردار کی منتیں کی، میری مانی کب گئی تھی۔ ہر بار یہی فرماتے ہمارا مقصد صرف اور صرف مظلومیت میں چھپا ہے، اور اسی مظلومیت کے رنگ میں ہمارا مقصد تکمیل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے غازی آپ کو صبر کرنا ہے۔
واپس آ کر ساتھیوں سے کہتا ہے میں کہتا تھا نا میں نے دنیا بھی تلوار کی نوک پہ حاصل کی، میں آخرت میں مقام کمال بھی تلوار کی نوک پہ حاصل کروں گا۔ ملکہ عالمین کی شہزادیاں ان لک و دھک صحرا میں اپنے ناصروں کو مقام کمال دینے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ اجفر سے کربلا تک طویل واقعہ ہے، مختصر کروں، اجفر سے لے کر کربلا تک 1 میل پیچھے والا دستہ جو سرکار کے اس پاک قافلے میں موجود تھا یہ پیچھے پیچھے رہا۔ اس نے اجفر سے لے کر کربلا تک مولا حسین علیہ السلام سے ملنے کی کوشش نہیں کی، ہمت ہی نہیں ہوئی اس کی، پیچھے پیچھے رہا۔ 10 محرم کی شام تک خیام اصحاب کے دور دور لگے ہیں، مگر جب شب عاشور جس وقت آقا نے امر دیا کہ تمام اصحاب اپنے خیام اکھاڑ کر ہمارے خیام کے قریب لگاؤ، تو جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے اپنا خیمہ امام حسین علیہ السلام کے خیمہ پاک کے سامنے لگایا۔ کیفیت اس کو اندازہ تھی کہ کچھ ہو تم میرے سردار کو کچھ نہ ہو، اور میں یہاں عرض کرتا جاؤں پھر بھی سلام کروں گا، کروڑ دفعہ بھی ہم سب مل کے سلام کریں، مولا جانتے ہیں ہم سب ان عاشقین کو خراج تحسین پیش ہی نہیں کر سکتے۔ ہر عاشق کی کوشش تھی ہم پہلے قربان ہو، ہمارے سردار کو کچھ نہ ہو، ہمارے آقا کو کچھ نہ ہو، ہر عاشق کی کوشش تھی اور اس نے کر کے دکھایا۔ میں ضمن میں عرض کروں گا کروڑوں درود و سلام ہو آل محمد کی پاک بارگاہ میں، اور سلام ہو ان کے عاشقوں پر جنہوں نے نصرت کر کے حق کی مودت ادا کر کے دکھایا۔ اس ضمن میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں اس پلیٹ فارم سے، مودت ہم سب پہ واجب نہیں اوجب ہے۔ پاک رسول نے فرمایا تھا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ مودت کا جواب آخری امام نے، ہمارے اور آپ کے دور کی حجت نے اپنے ظہور پر لینا ہے۔ دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو، بہترین وقت ہے آپ کے پاس مودت سیکھنے کا۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں صاحبان مودت جنہوں نے کر کے دکھائی۔ 10 محرم کا دن طبل جنگ کے بج رہے ہیں، ایک طرف لاکھوں کی فوج ہے، دوسری طرف لاکھوں کے مقابلے میں تھوڑے ہیں، جن میں ضعیف بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اس وقت زہیر بن کین اور جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے مل کر عرض کیا سرکار، آقا، مالک، سرکار جنگ کو ہم فرادہ اگر کر لیں تو جنگ طویل ہو جائے گی، اگر ایسا ہو گیا فرادہ جنگ ہو گئی ہم کسی کو گھر نہیں جانے دیں گے، سب کو فی النار و سقر کر کے بھیجیں گے۔ فرادہ جنگ کا اعلان، سب سے پہلے ابن زیاد ملعون کے 2 غلام ہیں، ایک کا نام سالم اور دوسرے کا نام یسار ہے، دونوں باہر نکلے، میدان میں آ کے للکار کے کہتے ہیں کوئی ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے؟ ان میں یسار آگے بڑھا، آواز دے کے کہتے ہے کوئی مقابلے میں تو آ جائے، سب سے پہلے میں مقابلہ کروں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو سارے جوان دیکھ رہے ہیں، سرکار کس کو امر دیں، کوشش ہے ہر عاشق کی۔ اللہ اکبر، عاشقین کربلا کی جوتیوں کے تلووں پہ لاکھوں سلام ہو، خراج تحسین ہمارے آباء و اجداد کا، ہماری اولادوں کا سلام ہے۔ ہر جوان کی نگاہ ہے کریم کربلا کے چہرے انور پر کہ سرکار کسے امر دیتے ہیں، بلکہ کوشش ہے کہ مجھے دیں، وہ کہتے مجھے دیں، وہ کہتے مجھے دیں۔ ہاں، یہاں معیار کچھ اور ہے۔ سرکار جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کو دیکھ کے فرماتے ہیں اس ملعون کی موت عبداللہ بن عمیر آپ کے حصے میں ہے، آپ جائیں۔ اتنا خوش ہوا، اتنا مسکرایا، اللہ اکبر، امر لیا، چل پڑا۔ یسار ملعون آواز دے کے کہتے ہیں تعارف تو کرائیں، آپ ہیں کون؟ تعارف کرائیں، میں فلاں ہوں، میں فلاں بن فلاں ہوں، میں فلاں بن فلاں ہوں۔ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی لاکھوں سلام، آواز دے کے کہتے ہیں او بدبخت لونڈی کے بچے،
تو میرا تعارف پوچھتا ہے اور تو ساتھ یہ کہہ رہے کہ حسین کو کوئی اور نہیں ملا تھا؟ تعارف کے لائق ہیں تو جناب حبیب ابن مظاہر ہیں۔ اللہ اکبر، کمال۔ اسی طرح سرکار کے اس عاشق نے اس ملعون کو اس طرح کاٹا جس طرح تربوز کو 2 حصوں میں کاٹا جاتا ہے۔ اس کے بعد سالم ملعون آگے بڑھا، اس کو بھی انہوں نے بازو پہ وار کیا، اس کے بعد اس کو فنار و سکر کیا۔ ابن زیاد ابن سعد ملعون نے حکم دیا فوج کو یکبارگی کے ساتھ حملہ کرو۔ مل کے جو ہی سب نے حملہ کیا، سب سے پہلے تلوار گھوڑے کو ماری گئی۔ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا گھوڑا گرا، سرکار نیچے گرے۔ سرکار عبداللہ بن عمیر کلبی نے پیدل جنگ کی۔ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں سردار، آپ کا احسان، آقا آپ کی مہربانی۔ میرا دل کہتا ہے یہ ضرور شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ سرکار احسان ہے، آپ نے ہمیں اپنی نصرت کا موقع دے کر ہماری وجہ تخلیق کو حق ثابت کروا دیا کہ اللہ نے ہمیں روئے زمین پر اگر بھیجا تھا تو آپ کے گھر کے ساتھ مودت کے لیے بھیجا تھا۔ سرکار نے آپ نے حق ثابت کروا دیا۔ میرا دل مانتا یقیناً کہا ہوگا۔ تلوار لگی، انگلیاں کٹی جناب عبداللہ کی۔ ان کی بیوی خیمے کی چوب لے کے آئی، شوہر کا ساتھ دے رہی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام میدان تشریف لے گئے۔ اس کی زوجہ کو سرکار نے فرمایا عورت پہ جہاد ساکت ہے، واپس لے آئے۔ یہ کہہ کر عورت نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہتی ہے سردار عبداللہ تو آپ کے سامنے سرخرو ہو گیا، مجھے بھی اپنی پاک اماں کے سامنے سرخرو ہونے دیں۔ سرکار مجھے بھی موقع عطا فرمائے۔ پھر گئی میدان، شانہ بشانہ لڑائی۔ گرے جناب عبداللہ۔ اس نے 2 ساتھی جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کے، یہ قدری ہیں، عبد الرحمن قدری اور عبداللہ قدری، ان دونوں کو بھیجا کہ تمہارا سردار عبداللہ بن عمیر کلبی اب گر گیا ہے، جاؤ اٹھاؤ۔ گئے، کیا دیکھا؟ تلوار کو جناب عبداللہ بن عمیر کلبی نے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جو ہی انہوں نے جناب عبداللہ کا سر اٹھایا تو آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، دیکھا میں کہتا نہیں تھا اگر میں نے دنیا تلوار کی نوک پہ حاصل کی تو آخرت میں مقام میں کمال، منزل کمال بھی میں تلوار کی نوک پہ حاصل کروں گا۔ میں نے حاصل کر لیا۔ کہتے ہیں ایک میرا پیغام لیتے جاؤ اور جا کے غازی عباس علمدار علیہ السلام کی خدمت میں میری طرف سے عرض کرنا، آقا حسین بادشاہ اس وقت بے نیاز کے بے نیاز نمائندے بن کے بیٹھے ہیں، یقیناً صبر کا حکم دیں گے، لڑنے سے منع فرمائیں گے۔ آقا کوشش کیجئے گا ان کو حیدری حملہ کر کے ان کو دکھائیے گا، کوشش کیجئے گا غازی عباس علمدار، اس لیے کوشش کیجئے گا کہ ان کی جرت نہ ہو، ان کی ہمت نہ ہو کہ یہ مخدرات عصمت کے خیام تک پہنچے۔ بس اس سے زیادہ میں اس واقعے کو آگے نہیں پڑھ سکتا۔ اس واقعے کا نتیجہ نچوڑ اور سبق سنیں اور آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سلام ہو عاشقین کربلا پر، سلام ہو ناصرین کربلا پر، سلام ہو عارفین کربلا پر، اور خصوصاً آج کی جو نشست ہماری، آج کا جو سلسلہ گفتگو تھا جناب عبداللہ بن عمیر کلبی آنے والی نسلوں کے لیے ایک میسج چھوڑ گئے۔ کمال منزل تو وہ پا گئے، خراج تحسین تو ہم پیش کر رہے ہیں، سلام تو ہم پیش کر رہے ہیں، ماتم میں، جلوس میں، عزاداری میں، اپنے تمام امور میں ہم انہیں خراج تحسین اور سلام تو پیش کر رہے ہیں، مگر ہمارے لیے وہ ایک بہت بڑا سبق چھوڑ گئے۔ وہ یہ چھوڑ گئے، اگر زندگی میں تمہاری خطائیں اتنی ہوں کہ جس پہ بخشش کی امید نہ ہو، ایک دفعہ مرد بن کے زمانے کے حسین کی بارگاہ جھکنا اور اس کے بعد پھر کر کے دکھانا، یہ بڑا کریم گھر ہے، یہ تمہیں ایسے بنا دے گا جیسے تمہارا حق ہے۔ یہ ہے جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا میسج۔ اگر کسی دل تک اور دماغ تک میری بات پہنچ جائے، کر کے دکھایا انہوں نے، نصرت ولی العصر کر کے دکھائی، اور کیا کمال کر کے دکھائی۔ اور سلام ہے
عبداللہ بن عمیر کلبی کو، اور میں کوشش کروں گا یہ ہر عاشق کا جس کا تذکرہ کروں اس کا سلام آپ کے سامنے میں پیش کروں، انہوں نے حسین سے کچھ نہیں مانگا۔ جناب عبداللہ بن عمیر کلبی یہ فرما دیتے، مولا حسین مہربانی کیجیے گا میرا جنازہ بڑا پڑھوانے کی کوشش کیجیے گا، مولا حسین میرے لیے یہ کیجیے گا، مولا حسین میرے لیے دعا کیجیے گا، مولا حسین میرے بزرگوں کی معافی کے لیے کوئی شفقت کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے گا۔ نہیں، ان کو پتہ تھا مودت مانگنے کا نام نہیں، مودت لٹانے کا نام ہے، مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، مودت ان کا عطا کردہ ان کو واپس کرنے کا نام ہے۔ پروردگار ان ایام اعزاں میں خصوصاً جو چل رہے ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کے مودت کی ادائیگی کر کے اپنے وقت کے حسین کی نالین پر قربان ہو کر اپنے وقت کے حسین کو اپنی وفا کا یقین دلائیں۔ آقا صدیاں ہو گئی پردہ غیبت میں بیٹھے بیٹھے، کائنات کا سب سے بڑا عزادار تشریف لائیے، مظلوموں کا وارث۔ نہ صرف ہم آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں بلکہ آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، آپ آئیے، صدیوں سے آپ کا گھر ویران ہے، ظہور فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ اللهم عجل ولي